قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، توفیق عبادت بخشی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سمجھنے کے لیے ہمیں بیٹھنے کا موقع نصیب ہوا۔ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 31 پر کلام کیا تھا، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے عرض کیا تو پاک ہے، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کو دل کے کانوں سے اگر ہم سنیں سمجھے تو ہمیں علم سے پیار ہو جائے۔ علم کی دولت کیا ہے، اس پر کچھ گزارشات پچھلے درس میں پیش کیے تھے، اور تفسیر کبیر ان آیات کے بارے میں جب تھوڑی اسٹڈی کی، اس کا مطالعہ کیا تو کچھ چیزیں سامنے آئی علم کے حوالے سے، تو وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مومن سے دنیاوی تنگی کو دور کیا اللہ کریم اس سے اخروی تنگی دور فرمائے گا۔ کسی مومن کے ساتھ کوئی بھلائی کی، وہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، آپ نے اس کی مدد کی، اس سے وہ تکلیف دور کر دی، حضور فرماتے ہیں اللہ آپ سے آخرت کی تکلیفوں کو دور فرمائے گا۔ جیسے وہ حدیث ہے نا کہ جو دنیا میں من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کا دنیا میں پردہ رکھتا ہے اللہ اس آدمی کا آخرت میں پردہ رکھتا ہے۔ اسی طرح جو دنیا میں کسی مومن کی تنگی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس بندے سے تنگی دور کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا جس نے تنگ دست پر آسانی پیدا کی اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں آسانی فراہم کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کوئی آدمی تنگ دست ہے، آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، یا آپ کا کسی پر قرض ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دن کوئی ٹھیک نہیں چل رہے ہے، وہ ہاتھ میں اس کا مال کوئی ہے نہیں، تنگ دستی ہے، فقر ہے، تو آپ بھی آسانی کرو۔ ایسے وقت میں مطالبہ نہ کرو، ہوگا کیا؟ اللہ آپ پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں نا آدمی کوئی مجبور ہوتا ہے، ہم اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کل پرسوں ایک میں نیوز دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں وہ پاکستان سے افغانیوں کو نکال رہے ہیں، تو وہ افغانی بیچارے جنہوں نے محنت کر کر کے اپنا مال کمایا، ٹریکٹر، گاڑیاں اور بڑی بڑی چیزیں انہوں نے خریدی، تو اب چونکہ حکومت کا آرڈر آ گیا نکالنے کا، تو وہ یا تو ان کی دکانوں کو لوٹا جا رہا ہے، یا ان کی وہ قیمتی چیزیں جو انہوں نے لاکھوں میں خریدی ہیں، اب چونکہ وہ مجبور ہو گئے ہیں تو ان کو وہ جو 10 لاکھ کی خریدی ہے وہ 10,000 پہ بیچنے پہ راضی ہو گئے۔ کیوں؟ مجبوری ہے۔ تو ہم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 40 سال ہم نے اگر ان کی مہمان نوازی کی ہے تو جاتے جاتے یہ حال، اللہ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کسی پر بھی جائز نہیں، چاہے وہ ایون اگر کوئی کافر بھی ہو تو بھی اس کے ساتھ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے، ظلم کوئی بھی کرتا ہو وہ ظالم ہے، چاہے ہماری اپنی قوم ہی کیوں نہ انوالو ہو۔ تو حدیث میں کیا ہے؟
جس نے تنگ دست پر آسانی پیدا کی اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں آسانی فراہم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ یقین رکھے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کسی کی مدد کریں اس نیت کے ساتھ اللہ راضی ہو، اللہ آپ کی ایسی وقت میں مدد کرے گا جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی۔ پھر فرمایا جو شخص طلب علم کی خاطر کسی رستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ آپ علم کی خاطر ذرا سفر کریں، اللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ جو لوگ کسی مسجد میں تلاوت کلام الہی اور درس و تدریس کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت خداوندی ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ کرام سایہ فگن ہو جاتے ہیں اور ان کا تذکرہ خود رب العزت اپنے پاس مخلوق کے سامنے کرتا ہے۔ مسلم شریف کا حوالہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم جب اللہ کا کلام سننے کے لیے اس طرح کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو حدیث کیا بتاتی ہے؟ اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے، دلوں پر سکون نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق دے۔ ایک اور حدیث حضرت ثابت حضرت انس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے نار جہنم سے آزاد کردہ لوگ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ طلبہ یعنی دین سیکھنے والوں کو دیکھ لے۔ قسم بخدا جب طالب علم دروازہ علم کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک شہر آباد کیا جاتا ہے۔ وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ وہ رات اور دن اس حالت میں گزارتا ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں اور آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے پر فرشتے گواہ ہیں۔ یہ تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ نمبر 398 پہ روایت موجود ہے۔ کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ جو شخص اللہ کی طرف سے نار جہنم سے آزاد کردہ لوگوں کو دیکھنا چاہے کہ کون ہے وہ جن کی گردنیں جہنم سے آزاد ہیں، کون ہے جو جنت کے ہی مسافر ہوں گے، فرمایا وہ ان لوگوں کو دیکھ لے جو علم کا جو دین کا علم سیکھتے ہیں۔ ہماری نیت یہاں بیٹھنے کی کیا ہے؟ علم سیکھنے کی نیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ فرماتے ہوئے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اگر اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے کسی ایک آدمی کو ہدایت عطا کر دے تو یہ تیرے لیے کل جہان یعنی پورے روئے زمین سے بہتر ہے۔ آپ کی وجہ سے ایک آدمی راستے پر آ گیا، حضور فرماتے ہیں اے علی وہ ساری کائنات سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک آدمی آپ کے ایک قول سے، اچھی بات سے، اخلاق سے، دین سے، قرآن کی آیت اور حدیث سے اگر وہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستے پر آ گیا، حضور کیا فرماتے ہیں؟ ساری کائنات کی دولت ایک طرف، اس بندے کا دین کی طرف آنا ایک طرف ہے۔ ہم کسی کو کب تبلیغ کر سکتے ہیں؟ جب پہلے خود کچھ سیکھا ہوگا تو ہی تو کسی کو سکھائیں گے نا۔ اللہ کے راستے میں 10 روپے کب دے سکتے ہیں؟ جب 10 روپے کمائے ہوں گے تو ہی تو دیں گے، جب ہے ہی نہیں تو کیا دیں گے؟ تو پہلے ہمیں خود سیکھنا چاہیے، اس کے بعد ہم اگلوں کو سکھا سکتے ہیں۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا ہم اپنے بچے کو سکھا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو سکھا سکتے ہیں، بھائی بہنوں کو سکھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے خود سیکھنا ہوگا۔ تفسیر کبیر میں موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں شریف اور معزز آدمی کو 4 چیزوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اگرچہ وہ بہت امیر آدمی کیوں نہ ہو۔ کتنی چیزوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے؟ 4، اگرچہ وہ امیر آدمی۔ یا امیر کا ذکر کیوں ہوا ہے؟ کیوں آپ نے دیکھا ہوگا نا جب آدمی کے پاس تھوڑا مال و دولت آ جائے نا پھر وہ بابا جی نے سارا جملہ ہی کور کر دیا، پھر بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے۔ پہلے دوستی ہوتی ہے، مال آ گیا تو اب دوستوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ پہلے جو ہے وہ سب کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گپ شپ لگتی ہے، جو ہی مال آ گیا یا کوئی منصب مل گیا، وزارت مل گئی تو دوست بھی گئے، رشتہ دار بھی گئے، سب چلا گیا۔ تو کیا فرماتے ہیں 4 چیزیں ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اگرچہ وہ امیر ہی کیوں نہ ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں مجلس میں کھڑے ہو کر اپنے والد کا استقبال کرنے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ والد آ جائے چاہے تم امیر کیوں نہ ہو،
تم بڑے سے بڑے عہدے پہ کیوں نہ ہو، فوراً کھڑے ہو جاؤ اپنے والد کے لیے، یہ ان کا عزت احترام کا رشتہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں مہمان کی عزت کرنے سے، مہمان آ جائے تو ناک نہیں پھلانا چاہیے، ماتھے پہ بل نہیں آنے چاہیے، لہجے میں ترشی نہیں ہونی چاہیے۔ ہن پھر اے آ گیا، کل بھی تے آیا سی، آج پھر آ گیا۔ ترشی کیوں؟ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ہم ان سے بھاگتے ہیں۔ تو کہا دوسری چیز۔ تیسری چیز اپنے استاد کی خدمت بجا لانے سے، یعنی آپ کا استاد ہو اس کی خدمت۔ چوتھی بات، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے متعلق اپنے بڑے عالم سے سوال کرنے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اوہو مجھے نہیں پتا لیکن میں پوچھنا بھی نہیں ہے، میں نے یہ بات پوچھ لی تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ جناب اتنی عمر ہو گئی ابھی تک اس کو یہ وضو کا مسئلہ ہی نہیں آتا۔ تفسیر کیا کہہ رہی ہے؟ پوچھو، کبھی بھی اس چیز سے نفرت نہ کرو، آپ کو نہیں آتا پوچھو، چاہے آپ 80 سال کے کیوں نہ ہو۔ شرع میں شرم نہیں ہے، پوچھیں گے تو ہی تو گناہ سے بچیں گے، پوچھیں گے تو ہی تو اللہ کا قرب ملے گا، پوچھیں گے تو ہی تو نبی پاک کی سنت کا پتہ چلے گا، پوچھیں گے تو ہی تو ہمیں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا۔ پوچھیں گے نہیں تو اسی گناہ میں ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ اور اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے، جیسے قرآن مجید کی ابھی جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے یہی تو کہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، انہوں نے عرض کیا تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ سبحان، یہ سبحن سے بنا ہے، سبحن کا مطلب ہوتا ہے تیرنا۔ یہ بڑا لطیف سا ایک موضوع ہے۔ کہتے ہیں اب دیکھو سبحان کیا ہے، اللہ تو پاک ہے، حالانکہ یہ لفظ ڈرائیو ہوا سبحن سے۔ سبحن کا مطلب ہوتا ہے تیرنا۔ تیرنے میں آدمی کنارے سے اب ادھر تو کنارے پہ تو نہیں تیر سکتا نا آدمی، ادھر تو وہ پاؤں اس کے لگ رہے تھے، وہ کنارے سے دور ہوتا جاتا ہے، یہ دوری سبحن کہلاتی ہے۔ تو کہا اللہ سے نقص کی دوری ہے، عیب کی دوری ہے، اللہ پاک ہے۔ عام جملے میں ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے، کس چیز سے؟ نقص سے پاک، کمزوری سے پاک، عیب سے پاک، کوئی بھی کمی اس کی طرف نہیں ہے، وہ دور ہے۔ سبحن، اللہ سبحان ہے۔ سبحانک اللہم، ہم نماز کی ابتدا کس سے کرتے ہیں؟ اسی جملے سے، پہلے اس کی تسبیح، پہلے اس کی تعریف، پہلے اس کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا بچے کا نام سبحان رکھنا جائز نہیں ہے، کسی بچے کا نام سبحان نہ رکھا کریں۔ پہلے جب بھی نام پوچھیں تو کسی عالم، مستند عالم سے مطلب، معنی، جائز ناجائز کا پتہ ضرور کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ رحمان، اے رحمان ملک ہے، فلانا ہے، وہ سیاستدانوں کے نام۔ تو یہ رحمان کہنا ہی جائز نہیں ہے۔ رحمان فقط کون ہے؟ کسی کو اللہ کہہ سکتے ہیں، تو اسی طرح کچھ نام صفاتی ایسے ہیں کہ آپ بندے کو نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ پاک ہے تو ہر عیب اور نقص سے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے آگے سے کوئی ہٹ درمی نہیں کی شیطان کی طرح، فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا، ہمیں نہیں پتا اللہ تو نے جتنا دیا ہمیں، ہم نے اتنا ہی سیکھا ہے۔ تو جب آپ عاجزی کریں گے اور اپنے علم کی کمی کا اظہار کریں گے، پھر سیکھیں گے، اللہ برکت بھی عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سونے کے ممبر رکھے جائیں گے اور ان پر چاندی کے قبے ہوں گے۔ مزارات پہ قبے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہا سونے کے وہ ممبر رکھے ہوں گے اور ان پہ قبے ہوں گے۔ پھر رحمان کی طرف سے منادی ندا کرے گا، خدا کی رضا کے لیے امت مصطفیٰ تک علم پہنچانے والے کہاں ہیں؟ ان ممبروں پر جلوہ افروز ہو جائیں گے، ان پر کوئی خوف نہیں یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ اللہ ان کو پکارے گا روز قیامت۔ نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کون سا عمل بہتر ہے؟ جبریل امین نے عرض کی علم، پھر حضور نے فرمایا اس کے بعد؟ جبریل نے جواب دیا عالم کی زیارت، پھر نبی پاک نے فرمایا اس کے بعد؟ پھر کہا عالم سے ملاقات، پھر فرمایا رضائے خدا کے لیے علم حاصل کرے اور اس کا مقصود اپنی اور لوگوں کی اصلاح ہو اور دنیا کا مال مقصود نہ ہو تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یہ علم کی برکت ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھا یہ تفسیر کبیر میں جلد دوم صفحہ نمبر 423 پہ روایت موجود ہے. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام عصر کے وقت ایک آدمی سے گفتگو فرما رہے تھے. اسی دوران وحی نازل ہوئی کہ اس کی عمر میں صرف کچھ ساعتیں باقی ہیں، کوئی گھنٹہ باقی ہے. آپ نے اس آدمی کو بتایا تو وہ مضطرب ہو کر، بے چین و بے قرار ہو کر عرض کرنے لگا، مجھے فرمائیے کہ اس عرصے میں کون سا عمل میرے لیے زیادہ موافق ہے، زیادہ بہتر ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تحصیل علم میں مصروف ہو جا. وہ تحصیل علم میں مصروف ہو گیا تو مغرب سے قبل اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. آپ غور کریں نا اس روایت پر. حضور ایک صحابی سے گفتگو کر رہے ہیں، وہی آتی ہے کہ اس کا تو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. حضور نے اسے بتا دیا. آگے سے اس نے پوچھا یا رسول اللہ اب یہ اتنا تھوڑا سا وقت ہے میرے لیے، بتائیں میں کون سا عمل کروں. نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھنے کی طرف نہیں بھیجا. بہت بڑا عمل ہے، کوئی شک نہیں ہے. روزہ رکھنے کی بات نہیں، کوئی اور نیکی، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی اور کس چیز کی طرف اشارہ کیا؟ جہاں علم کی کوئی مجلس لگی ہو وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، علم سیکھو. اگر علم سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب اس بندے کو بھیج دیتے. تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا آدمی گھر سے نکلتا ہے تو اس پر تہامہ پہاڑ کے برابر گناہ ہوتے ہیں. جب وہ علمی گفتگو سنتا ہے اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے. تو جب وہ گھر کی طرف لوٹتا ہے تو اس کے گناہ تمام کے تمام معاف ہو چکے ہوتے ہیں. اس لیے تم علماء کی مجلس سے دوری اختیار نہ کرو، کیونکہ فرش زمین پر مجالس علماء سے افضل کوئی جگہ نہیں ہے. جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے آتا ہے نا کہ مال، حکومت اور علم، ان میں چوائس دے دی گئی تھی کہ کیا آپ نے لینا ہے، تو آپ نے علم پر ہاتھ رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے علم کی برکت سے مال بھی عطا کیا اور بادشاہی بھی عطا فرما دی. تو علم ایک ایسی دولت ہے کہ جو آدمی کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی نقصان، خسارے سے، تکلیف سے بندے کو بچا لیتا ہے. ایک آدمی تھا نا غضبان نام کا، اس نے حجاج بن یوسف کے دشمن کو کہا کہ اس کو قتل کروا دو، حجاج کو، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں قتل کر دے. حجاج بن یوسف کو قتل کر دو قبل اس کے کہ وہ تمہیں قتل کر دے. اچھا یہ بات جا کے کسی نے حجاج بن یوسف کو بتا دی کہ آپ کے بارے میں تو بڑے نیک خیالات رکھتا ہے غضبان. اچھا غضبان سیدھا گیا حجاج بن یوسف کے پاس. اس نے کہا السلام علیکم کا جواب کیا ہوتا ہے؟ تو حجاج نے کہا وعلیکم السلام. تو اس کے بعد حجاج کو سمجھ آیا کہ اس نے تو پناہ لے لی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں، ہاں وہ ہو سمجھدار، وہ جانتا ہو دین کو. سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ پر سلامتی ہو. سلامتی کا مطلب اب آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا. تو آگے سے حجاج نے کہا وہ غضبان تیری تباہی ہو، تو نے تو سلام کے جواب میں خود کو امان میں رکھ لیا ہے. اب یہ کیسے ممکن تھا؟ جب علم ہو. علم ہو تو آدمی دنیا میں بھی خسارے سے بچ جاتا ہے اور آخرت کے خسارے سے بھی بچ جاتا ہے. ایک آدمی ہے نا امام اعظم کے پاس. اب یہ امام اعظم کے کچھ علم کے کمالات دیکھیں کیا ہوتے ہیں. ایک شخص آیا امام اعظم کے پاس تو کہتا ہے امام صاحب ایک مسئلہ درپیش ہے. کیا ہو گیا؟ جی گھر میں بیوی کے ساتھ کو کلام کر رہے تھے تو اونچ نیچ ہوتی ہے گھروں میں میاں بیوی کے درمیان. تو کہا میں نے بیوی سے کہا کہ بات نہیں کرتے نا، تو جب تک میری بیوی مجھ سے بات نہیں کرے گی میں اس سے کلام نہیں کروں گا. میں نے قسم اٹھا لی. قسم کیا اٹھائی؟ کہ جب تک میری بیوی مجھ سے بات نہیں کرے گی میں بھی بات نہیں کروں گا اس سے. اس پہ میں نے اللہ کی قسم اٹھا لی. اچھا اس کے بعد میری بیوی نے بھی حلف اٹھا لیا کہ جب تک آپ بات نہیں کرو گے تو میں بھی بات نہیں کروں گی. میں نے بھی اللہ کی قسم اٹھا لی. اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا کہ کیا کیا جائے. بیوی نے یہاں تک قسم اٹھا لی کہ اگر میں بات کروں تو اتنا صدقہ میرے اوپر لازم ہے، میں اتنا کفارہ دوں گی اگر میں نے بات کی، اور اتنا مال ہے ہی کوئی نہیں. اچھا وہ بندہ گیا فقہا کے پاس، مختلف فقہا کے پاس پہلے گیا. سب بڑے حیران پریشان. امام اعظم نے تو اسی وقت فتویٰ دے دیا. امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے کوئی نہیں، تو جا کے کلام کر اپنی بیوی سے، کوئی کفارہ شفارہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ آدمی نے کیا کہا تھا؟
کہ میں اپنی بیوی سے کلام میں جب تک وہ مجھ سے کلام نہیں کرے گی میں کلام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم۔ بیوی نے سنا تو بیوی نے کیا کہا، جب تک آپ کلام نہیں کرو گے تو میں بھی کلام نہیں کروں گی، اللہ کی قسم، میرے اوپر اتنا صدقہ اگر میرے اوپر ہو اگر میں نے بات کی۔ امام اعظم نے آدمی سے کہا تو جا کے بات کر، کوئی کفارہ نہیں، نہ تیرے اوپر نہ اس کے اوپر۔ بڑا آدمی خوش بھی ہوا پریشان بھی ہوا کہ قسم تو دونوں نے اٹھائی تھی، تو یہ کیا بات ہوئی کہ کسی کے اوپر کفارہ نہیں۔ وہ گیا سیدھا حضرت سفیان ثوری کے پاس، انہوں نے کہا حضور مسئلہ یہ ہو گیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اب جو بھی کلام کرے گا وہ حانث ہو جائے گا، حانث کا مطلب ہوتا ہے قسم توڑنے والا، تو کفارہ بھی ہو جائے گا اس کے بعد۔ تو حضرت سفیان ثوری کو اس نے فتویٰ سنایا امام اعظم کا، حضور آپ بھی بڑے عالم ہو، مانتے ہیں کوئی شک نہیں، پر وہ دوسرے عالم نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جناب کوئی کفارہ نہیں ہے، دونوں کلام کرو۔ حضرت سفیان ثوری بڑے حیران پریشان ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا عالم اور اتنا چھوٹا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وہ آئے امام اعظم کے پاس، انہوں نے کہا جناب حیرت کی بات ہے، حرام کو آپ نے مباح کر دیا ہے، یہ تو حرام ہے، اس طرح آپ نے مباح کر دیا ان دونوں کے لیے، کیسے؟ سفیان ثوری نے پھر اس آدمی کو بلایا، ذرا دوبارہ کہو یہ جملہ جو تو نے مجھ سے کہا، تو اس نے ایگزیکٹلی وہی دوہرا دیا، میں بھی بات نہیں کروں گا۔ اس کے بعد بیوی نے بھی قسم اٹھا لی ہے۔ تو سفیان ثوری کہتے ہیں دیکھو اب دونوں نے قسم اٹھا لی ہے تو کفارہ کیسے نہیں ہوگا، کفارہ تو لازمی آئے گا جو بھی بات کرے گا۔ تو امام اعظم نے کہا ذرا ایک دفعہ پھر دوہرا لو اپنا جملہ، اسی میں تو جواب ہے۔ تو بڑے دونوں پریشان، اور آدمی نے جب بات دوبارہ شروع کی نا، کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں اگر اپنی بیوی سے بات کروں تو پہلے تو میں نے قسم اٹھا لی ہے، بات نہیں کروں گا جب تک یہ نہیں کرے گی، اس کا قسم تو ڈن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا پھر اس کی بیوی نے کلام کیا۔ کیا کلام کیا؟ اس نے کہا کہ اگر یہ بات نہیں کریں گے تو پھر میں بھی بات نہیں کروں گی، اس نے بھی قسم اٹھا لی۔ امام اعظم نے کہا اسی میں تو جواب تھا۔ کہتا کیا جواب ہے؟ کہا جب اس کے شوہر نے قسم اٹھا لی کہ یہ بات کرے تو اس کے بعد اس نے قسم اٹھانے کے لیے تو بات کی تھی نا۔ کہتے ہاں قسم اٹھانے کے لیے تو بات کی۔ کہا کس سے کی تھی؟ کہا اسی سے کی، تو اس کا قسم ادھر ہی پورا ہو گیا۔ کہا قسم تو ہوئی کوئی، اس کی قسم پوری ہو چکی ہے، اب اگر وہ بات کر لے اس سے شوہر تو نہ اس کے اوپر کفارہ نہ اس کے اوپر کفارہ ہے، کیونکہ بیوی نے سوال قسم اٹھاتے ہی اس کی قسم پوری کر دی ہے، اس نے بات کر لی اپنے ہسبینڈ سے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ پر جن علوم کا انکشاف ہوتا ہے ہم ان علوم سے غافل ہیں، آپ بہت بڑے درجے کے عالم ہیں۔ اچھا ایک اور واقعہ، ایک شخص کے گھر چور داخل ہو گئے، سارا سامان باندھا اور سامان لے جانے لگے، تو اس کے بعد وہ گھر والے کے اوپر وہ گن پوائنٹ پہ اس سے قسم لے لی۔ اس نے کہا اگر ہمارے بارے میں بتایا نا لوگوں کو کہ اس نے چوری کی ہے، یہ سامان اٹھایا، تو کہہ تجھے تیری بیوی جو ہے 3 طلاق۔ اب وہ جان بچائے، بیوی بچائے، مال بچائے، کیا بچائے؟ اس نے کہہ دیا کہ ہاں اسی طرح اگر میں نے کسی کو بتایا نا تو ٹھیک ہے میری بیوی 3 طلاق مجھ پہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے۔ اب صبح جب باہر اٹھے دیکھا اپنے گھر کا سامان اپنی آنکھوں کے سامنے بک رہا ہے، چور سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا کسی کو کہیں کہ یہ چور ہے؟ جو ہی کہے گا کہ یہ چور ہے بیوی نکاح سے فارغ۔ بڑا پریشان بیٹھا ہوا، یا اللہ ہوں کیا؟ ایسی حالت میں مولوی بڑے جلدی یاد آ جاتے ہیں۔ سیدھے گئے امام اعظم کے پاس، امام صاحب مسئلہ درپیش ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ حضور رات چور آئے تھے اور اس طرح گن پوائنٹ پہ انہوں نے مجھ سے یہ قسم اٹھوا لی ہے، اب اگر میں چوروں کا نام بتاتا ہوں تو بیوی جاتی ہے، اور اگر نہیں بتاتا تو مال جاتا ہے، اور دونوں طرف پھنسے ہوئے۔ وہ ایک اور مسئلہ یاد ہے، ایک آدمی کوئی بکری بیچ رہا تھا نا، بکری بیچتے ہوئے کوئی 2 بندوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہو گیا، ایک نے کچھ زیادہ پیسے بتایا، ایک نے کچھ کم بتایا، کچھ پیسوں کا معاملہ ان کے درمیان آیا، کوئی 2 بکریاں آپس میں لین دین تھا۔ تیسرے آدمی کو بلایا نہ کہ جناب آپ ہمارا مسئلہ حل کرو، نہ کہ مسئلہ حل ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ مجھے پورا اختیار نہیں دیں گے۔ اور جی اختیار کیا دیں؟ کہا اختیار یہ ہوگا کہ میرا فیصلہ تم دونوں کو منظور ہوگا۔ انہوں نے کہا منظور ہے۔ کہا اللہ کی قسم؟ کہا اللہ کی قسم۔ کہا کھاؤ تمہاری بیویوں کو طلاق ہو اگر تم میرا فیصلہ نہ مانو۔ انہوں نے کہا حضور ہو گیا، ڈن ہو گیا، آپ فیصلہ سنائے۔ اس نے بکری اٹھائی سیدھے چل پڑا۔ کہا کدھر؟ کہتا ہے خبردار فیصلے کے خلاف نہیں جانا، تمہاری بیویاں چلی جائے گی۔ بکری لے گیا۔ اب یہی حال یہاں، اب اختیار امام صاحب کو مل گیا، امام صاحب جو بھی آپ کہیں گے وہی ہوگا۔
امام صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے، اپنے محلے کے امام صاحب کو بلاؤ، اپنے محلے کے لوگوں کو بلاؤ، سب کو بلایا بٹھایا۔ امام صاحب نے کہا دیکھو آپ نے اپنے محلے کے چوروں کو پکڑنا ہے، آج اس کے گھر چوری ہے تو کل پرسوں اس کے گھر، ترسوں اس کے گھر، تو اپنے محلے کو چوروں سے صاف کرو۔ جب تک کنویں سے کتا نہیں نکلے گا کنواں پاک، تو پہلے اس کا انتظام کرو۔ اب چور کیسے پکڑا جائے؟ تو کہا جناب سارے متفق و چور پکڑے؟ کہتے بالکل چور پکڑنا ہے۔ کہا پھر ایسے کرو پورے محلے کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دو، سارے محلے کے لوگ جمع ہو جائیں گے، ایک ایک کر کے اس بندے کے سامنے سے گزریں گے، اس سے پوچھا جائے گا کیا یہ چور ہے؟ اگر وہ چور نہیں ہوگا تو سر ہلا دے گا کہ نہیں یہ چور نہیں ہے، وہ گزر جائے گا۔ جو چور ہوگا اس پہ یہ کچھ بھی نہ کہے، کیونکہ اس نے تو نہیں بتانا نا کہ یہ چور ہے، اپنی زبان سے خاموش رہے، یہ چپ ہو جائے گا، فیصلہ بھی اس کے حق میں ہو جائے گا۔ پورے محلے میں ایک ایک کر کے سب گزارے گئے، جب چور آئے تو یہ چپ کر کے بیٹھ گئے، اب پھڑ لو آئی ہے۔ تو جناب چور بھی پکڑا گیا، مال بھی برآمد ہو گیا، بیوی بھی بچ گئی۔ تو یہ کمال کس کا ہے؟ علم کا۔ جب آپ کو اللہ علم سے نوازے، اسی لیے تو دیکھیں نا پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مقلد ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں، کیونکہ آپ نے جب قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کیا نا، اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا تھا۔ کبھی ایک آدمی نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ غسل فرض کروں گا۔ اب فقہا سب سر بیٹھ کے پکڑیں گے یہ کیا بات کر دی اس نے، بیوی کے ساتھ اگر کوئی غسل فرض کرے گا یہ تو سیدھا سیدھا 302 کا کیس ہے، گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اب کیا فقہا نے کہا نہیں، کوئی کسی طرح کوئی راستہ نہیں ہے۔ امام اعظم نے کہا ہاں ہے راستہ۔ کیا راستہ ہے؟ کہا یہ اپنی بیوی کو لے کے سفر پہ نکل جائے، سفر پہ روزہ ہوتا نہیں ہے، دن کے وقت غسل کر لے۔ مسافر پہ روزہ معاف ہوتا ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ کہا بس یہ سفر میں یہ صرف مسافر کے لیے۔ پتہ چلے امام صاحب کیس ہو گیا، اب آپ بھی کوئی راستہ نکالو، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا اللہ جتنا تو نے علم دیا ہے اتنا ہی ہمارے پاس ہے۔ تو علم کی کمی کا اظہار عاجزی انکساری کے ساتھ فرشتوں نے کیا۔ اگلی آیات میں آتا ہے کہ اگلی آیات میں کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا